بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے جماعت دہم کی اردو کی کتاب ملمہ۔ ملمہ کے جو ہیں مصنف ہیں حاجرہ مسرور۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم پہلے حاجرہ مسرور کا انٹروڈکشن کریں گے۔ حاجرہ مسرور کہاں پیدا ہوئی تھی، کون تھی، ان کے بارے میں جانیں گے۔ حاجرہ مسرور 1929 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد حاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا، یعنی ان کی والد کی وفات کی وجہ سے اس کا تعلیم منقطع ہو گیا، اور حاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 عیسوی میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئی تھی۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی جو ڈان کے مدیر تھے ان سے ہوئی تھی۔ تو خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہیں۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ کے نام سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ حاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے 1991 عیسوی میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ حاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر 2012 عیسوی کو کراچی میں وفات پا گئی اور کراچی میں ہی دفن ہوئی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگے بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ الفاظ معنی: اکتا جانا، دل اچاٹ ہو جانا۔ امیر کبیر، بہت زیادہ امیر۔ کالی کلوٹی، کالی سیاہ۔ دل بیٹھنے لگا، یعنی ہمت ختم ہونے لگی۔ مزین، سجا ہوا۔ پھونس، گھاس کے سوکھے تنکے۔ جھنجھلانا، گھبرانا۔ آدمکنا یعنی زبردستی آ جانا۔ حقارت، نفرت۔ اڑے ہوئے، اٹکے ہوئے۔ زہر معلوم ہونا، برا لگنا۔ کجا، کہاں۔ بے مائگی یعنی کم حیثیت۔ نیم تاریک، کم روشن۔ متعجب، عجیب۔ اکا دکا، کوئی کوئی۔ مضطربانہ انداز، بے قراری کے عالم میں۔ تذبذب، پریشانی۔ جائیت، جانا۔ کثیف، گندا، گاڑھا۔ گلا پھاڑ کر، اونچی آواز سے۔ در آنا، اندر آنا۔ فریریاں، فریری کی جمع، جھجری۔ مزمل، تھکے ہوئے، بوجھل۔ قہر آلود یعنی نفرت کے ساتھ، پہرا، حفاظت۔ یہ تھے الفاظ معنی۔ مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے:
قلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ قلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اسے یوں لگا جیسے کہ غریب قلی کی نظر میں اس کے ریشمی برقعے، خوبصورت چہرے اور نفیس سامان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کسی قدر غصے سے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی سفر اپنی چاچا کی تیمارداری کے لیے وہ جا رہی تھی، عیادت کے لیے۔ تو لڑکی کا چاچا بیمار تھا، وہ اپنے بیمار چاچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے کہا میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے دیکھا کہ زمین اور بنچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری باکس اور بڑی پٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک دبلی پتلی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کے قریب ہی اس کا 2 سال کا بچہ بھی بیٹھا تھا۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا، وہ بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ وہ لوگ۔ اچھا، اس میں متن کی روشنی میں درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جو جواب صحیح ہے اس پر ٹک لگانا ہے۔ سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ اس میں وہ لوگ، ہائے اللہ، چوری چھپے، سب افسانے میرے، یہ آپشنز دیے گئے ہیں۔ اس میں سے سب افسانے میرے یہ صحیح جواب ہے۔ نیکسٹ ہے، جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ اس کا جواب ہے 15 منٹ۔ سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ داستان ہے، مضمون ہے، ناول ہے، افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ اس کا جواب ہے افسانہ۔ ملمہ کس کی تحریر ہے؟ حاجرہ مسرور کی تحریر ہے۔ ابھی جو ہم نے پڑھا وہی ٹاپک۔ لڑکی نے قلی کو کتنی رقم دی؟ لڑکی نے قلی کو کتنی رقم دی تھی؟ 8 دی تھی۔ لڑکی کے سفر کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا بیمار چچا کی عیادت۔ لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ انٹر۔ اس کا جواب ہے انٹر۔ لڑکی پر امیرزادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ لڑکی پر امیرزادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ چچا کے گھر پہنچ کر لڑکی چھت پر گئی۔ اچانک اس کی نظر پڑوس کے مکان پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ گوبر سے لپے پتے، آنگن میں بانس کی کھری، چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا تھا۔ جب اس نے کروٹ لی تو لڑکی نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اسے اسٹیشن پر ملا تھا۔ جو لڑکا اس کے ساتھ اسٹیشن پر ملا تھا، اس کے ساتھ بس میں بھی گیا تھا، تو وہی لڑکا اس کے سامنے اس کو ملا۔ تو اس طرح لڑکی پر امیرزادے کی اصلیت واضح ہو گئی۔ وہ اس کو کوئی امیرزادہ سمجھ رہی تھی لیکن اصلیت میں وہ ایسا نہیں تھا۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔
گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، قلی نے کہا۔ درست، یہ درست ہوگا۔ لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا تھا، غلط ہے۔ قلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا، بالکل درست ہے، خوشی سے اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے: ایک لڑکی رات کے 11:30 بجے ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی۔ گاڑی کے آنے سے 15 منٹ پہلے بھی ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں، لوگ زمین پر سوئے پڑے تھے۔ اس نے قلی سے ٹکٹ گھر کی بابت دریافت کیا تو جواب ملا کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ آتی ہے۔ قلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اسے یوں لگا جیسے کہ غریب قلی کی نظر میں اس کے ریشمی برقعے، خوبصورت چہرے اور نفیس سامان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کسی قدر غصے سے کہا، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ لڑکی کا چچا بیمار تھا، وہ اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے کہا، میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے دیکھا کہ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ گاڑی پہنچی اور لڑکی ویٹنگ روم سے نکلی تو اسے اوور کوٹ والا نوجوان نظر آیا جو سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی، اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری باکس اور بڑی پٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک دبلی پتلی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کے قریب ہی اس کا 2 سال کا بچہ بھی بیٹھا تھا۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا، وہ بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ چچا کے گھر پہنچ کر لڑکی چھت پر گئی۔ اچانک اس کی نظر پڑوس کے مکان پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا تھا۔ جب اس نے کروٹ لی تو لڑکی نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اسے اسٹیشن پر ملا تھا۔ اس طرح لڑکی پر امیرزادے کی اصلیت واضح ہو گئی۔ زندگی میں مصنوعی پن کی بجائے ہمیشہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دکھاوا اور ملمہ کاری جب کھل جاتے ہیں تو انسان کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہو گیا اس کا خلاصہ۔ سبق ملمہ کا سیاق و سباق ذہن میں رکھ کر درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ ارے قلی، تم مجھے ڈیش عبارت پڑھ رہی تھی۔ ان کی جو ہے نثر پاروں کی تشریح کرنی ہے۔ اس کی تشریح ہے: ارے قلی، تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور قلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی۔ وہ ہر پھر کر بلا مقصد ہی درجیوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی۔ قلی یعنی سامان اٹھانے والا بندہ، قلی سامان اٹھانے والے کو کہا جاتا ہے، اور پلیٹ فارم یعنی ریل گاڑی کے ٹھہرنے کی جگہ۔ طنز یعنی مذاق اڑانا۔
بلا مقصد، بغیر کسی مقصد کے، عبارت یعنی لکھائی۔ سیاق و سباق کے حوالہ دینا ہے، اس میں ذہن میں رکھیں بچے، سیاق و سباق شامل نصاب سبق ملمہ بی حاجرہ مسرور کے افسانوں کے مجموعے سب افسانے میرے سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں انہوں نے زندگی میں مصنوعی پن کی بجائے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نیکسٹ ہے لڑکی کا قلی دروازے پر ڈیش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی تشریح ہے، لڑکی نے قلی سے غصے سے چلا کر کہا، تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ قلی کو رش سے نکال کر دوبارہ پلیٹ فارم پر گھومنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے کئی سو گندے برقع غباروں کی مانند ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ ایسے میں اسے خیال آیا کہ کاش اسے بھی کوئی ایسا ہی برقع اوڑھنے کے لیے مل جاتا تاکہ کوئی اس پر مذاقاً مسکرانے والا نہ ہوتا۔ لڑکی کے دل کے کسی کنارے میں یہ آرزو مچلنے لگی۔ لڑکی ادھر ادھر بغیر کسی مقصد کے درجوں پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگی۔ نیکسٹ ہے لڑکی کا قلی دروازے پر ڈیش مسکرا رہا تھا۔ اس کی تشریح، سیاق و سباق۔ لڑکی کا قلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدی سے نکالا اور لڑکی کو رستے میں حائل دیکھ کر وہ دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حوالہ متن، اس کے سبق کا عنوان ہے ملمہ اور مصنف کا نام حاجرہ مسرور۔ سیاق و سباق شامل نصاب سبق ملمہ بی حاجرہ مسرور کے افسانوں کے مجموعے سب افسانے میرے سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں انہوں نے زندگی میں مصنوعی پن کے بجائے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی تشریح، لڑکی قلی دروازے میں پھنسے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کا ایک گروہ اس بھرے ہوئے ڈبے پر جھپٹا، جس کی وجہ سے لڑکی بیچاریان کے درمیان پھنس کر رہ گئی۔ اس گروہ کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ پیوند لگے ہوئے برقعے سے نکالا اور لڑکی کو رستے میں رکاوٹ سمجھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھٹکا کھا کر سنبھل گئی۔ لڑکی کا دل ایک دم چاہا کہ وہ اس عورت کا حاشیہ کاری سے سجا ہوا برقع چھین کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے پھینک دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی پلیٹ فارم والا نوجوان کھڑا ہنس رہا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملمہ کے مشقی سوالات سبق کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔